بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق اپنے مال کا مقررہ حصہ مسلمان غریب فقیر کو مالک بنا کر دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر جو نصاب کے مالک ہوں فرض ہے۔ قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ بارہا مقامات پر آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا، جس طرح انسان نماز اور روزے کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی مالی عبادت ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت و اعانت ہوتی ہے۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ مال کی محبت، جو کہ نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہوتا ہے اور یہ نفس کی تطہیر و تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ترجمہ، اور اس آگ سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مصائب و آفات ٹل جاتی ہیں، انسان کے جان و مال محفوظ رہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال و دولت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو نہیں دیتا وہ اس سے آسمانی برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان صاحب نصاب کو خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو اجر ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش اور آمادہ ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو مال زکوٰۃ میں ادا کیا جاتا ہے وہ بڑھنے والا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔